غزل کے حوالے سے مجھے یہ بات بتانی ہے کہ غزل ہے کیا۔ غزل کے لفظی معنی جو ہم لوگوں نے پڑھے ہیں وہ یہ کہ عورتوں سے باتیں کرنا، مطلب یہ ہے رومانی باتیں کرنا، عشق و محبت کی باتیں کرنا۔ یہ ایک زمانے تک یہ سلسلہ رہا کہ جو بھی غزلیں لکھتے تھے شعراء کرام وہ عموماً رومانی ہوا کرتی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بدلتی گئیں اور انسان کو عشق و محبت سے اپنی زندگی گزارنے کے جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں ہمارے درمیان حائل ہوئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب تلاش یہ ہوا کہ اس کا مداوع کیا کیا جائے، تو شعراء کرام کے ایک گروہ نے، ان لوگوں نے یہ سوچا کہ نہیں، عشق و محبت ہی ہماری زندگی کا محور نہیں ہے بلکہ ہماری آج کی ضرورتیں اس کی تکمیل ہونی چاہیے۔ چنانچہ غزل کا مزاج تھوڑا بدلا اور عصر حاضر کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کو اس میں شامل کیا گیا، اور اس کی مناسبت سے شعراء کرام کی ایک جماعت جو ہیں اور بیشتر حضرات جو ہیں انہوں نے اپنی فکر کو موڑا اور اپنی ضرورتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ جیسے سراج اورنگ آبادی کی غزل، آپ دیکھیے غزل میں کم از کم 5 اشعار ہوتے ہیں۔ غزل کی ایک اپنی بندش ہوتی ہے کہ بغیر ردیف اور قافیے کے غزل نہیں ہوتی، تک بندی ہو سکتی ہے، غزل نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس کے اوزان بھی ہیں، اس کی بہور بھی ہیں، چھوٹی بہر ہے، بڑی بہر ہے۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شعر ہے کیا۔ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں اور غزل کے شعر میں یہ بندش ہوتی ہے کہ اس کا قافیہ بھی ہونا چاہیے اور اس کی ردیف بھی ہونی چاہیے۔ بغیر قافیہ کے اور بغیر ردیف کے کوئی غزل ترتیب نہیں پاتی۔ لہٰذا شعراء کرام جو ہوتے ہیں وہ عموماً جو شعر ترتیب دیتے ہیں تو کم از کم غزل میں 5 اشعار تو ہوتے ہیں، 5 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں اشعار، لیکن اس کا یہ خیال ضرور رکھا جائے کہ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، یعنی آغاز ہے، شعر کا، غزل کا آغاز ہے۔ مطلع جیسے کوئی چیز طلوع ہو رہی ہو، وہ ایک لفظ آیا ہے مطلع، یعنی یہاں سے اب غزل کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور مطلع کی جو پہچان ہے وہ یہ کہ اس کے دونوں مصرے جو ہوتے ہیں وہ دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو شعر آتے ہیں ان میں وہ چیز نہیں رہتی، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعر کا خیال ہے کبھی 2 مطلع بھی ہو جاتے ہیں، بسا اوقات 3 مطلع بھی ہو جاتے ہیں، لیکن شاعر کو یہاں چھوٹ ہے کہ وہ جس مطلع کو بھی اپنا اول غزل کا پہلا شعر ترتیب دیں، اس کے بعد جو مطلع کا شعر آتا ہے، مطلع کے انداز میں آتا ہے، تو اسے ہم زیب مطلع کہتے ہیں، یعنی ایک اور مطلع ہے۔ دوسری اہم بات مجھے یہ بتانی ہے کہ غزل میں کبھی اس قسم کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، تواریخی باتیں بھی ہو جاتی ہیں جو اشارے سے سمجھی جاتی ہیں۔ مثلاً سودا کا ایک بہت مشہور شعر ہے جس میں کسی واقعے کا ذکر آتا ہے، تو ایسے شعر کو جس میں کسی واقعے کا ذکر آئے تو اسے ہم تلمیح کہتے ہیں، وہ اشارے کنائن میں وہ چیز آ جائے گی۔ اب اساتذہ کو یہ لازمی ہے کہ وہ ان کے بیک گراؤنڈ کو ذرا بتائیں، پس منظر کیا ہے۔ مثلاً سودا کے یہ شعر دیکھیں، دماغ جھڑ گیا آخر تیرا نہ اے نمرود، دماغ جھڑ گیا آخر تیرا نہ اے نمرود، چلا نہ غصہ سے کچھ بس تیری خدائی کا۔ دراصل نمرود ایک بڑا ظالم بادشاہ گزرا تھا، اس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی ہے کہ وہ بڑا ظالم تھا۔ یہ وہی بادشاہ تھا جو جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کی تھی، آتش نمرود مشہور ہے، لیکن اس کی ساری
خدائی، اس کی ساری طاقت، اس کا سارا جو زور ہے، اس کی سلطنت سمٹ آتی ہے جب اس کی موت آتی ہے قریب، کہ ایک مچھر سے، غصہ کہتے ہیں مچھر کو، ایک مچھر سے، وہ مچھر بھی لنگڑا مچھر اس کی ناک میں داخل ہو جاتا ہے اور وہیں اس کی بہت ذلیل موت ہوتی ہے۔ تو دیکھیے شاعر نے بڑی خوبصورتی سے کہا، دماغ جھڑ گیا آخر تیرا نہ اے نمرود، چلا نہ غصہ سے کچھ بس تیری خدائی پر۔ تو اس قسم کی جب چیزیں آتی ہیں تو وہاں اسے ہم اس شعر کو تلمیح کہتے ہیں۔ اور ایک وہ شعر بھی آتا ہے جو مقطع سے اوپر ہوتا ہے، جہاں شاعر کا تخلص ہوتا ہے، تو اس شعر کو ہم لازمی طور پر آخری شعر کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد مقطع آتا ہے جہاں عموماً شعراء کرام جو ہیں وہ اپنے تخلص کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جہاں تخلص نہیں ہے تو وہ شعر مقطع نہیں کہلائے گا، وہ شعر بھی مقطع ہی ہوتا ہے۔ تو یہ غزل کی ماہیت ہے، یہ اس کے حدود ہیں۔ آئیے اسی تناظر میں ہم سراج اورنگ آبادی اس کے شعر کو پڑھتے ہیں، جو میر سے ذرا پہلے کے شاعر تھے اور بڑے تصوف قسم کے شاعر تھے۔ ابھی آپ ایسے مسجد کی ادبی دنیا میں کلاس 10 کے طلباء اور طالبات کے لیے ایک پروگرام سن رہے تھے، جسے پیش کر رہے ہیں سید حسن صاحب۔ کل پھر ملاقات ہوگی کسی غزل کی تشریح کے ساتھ، تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے ایسے پروگرام میں جو طلباء اور طالبات کے لیے ہے، کلاس 10 کے۔ اللہ حافظ۔